ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹرکچر۔ اسٹرکچر ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے ارے ٹاپک ڈسکس کیا ہوا تھا، جس میں ارے میں ہمارے پاس ایک ویریبل ملٹیپل ڈیٹا سٹور کرتا ہے، لیکن وہ ڈیٹا سیم ڈیٹا ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اسٹرکچر میں ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیم ڈیٹا ٹائپ ملٹیپل ڈیٹا۔ ملٹیپل ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں ارے میں، لیکن اس کا ڈیٹا ٹائپ سیم ہوتا ہے۔ اب اسٹرکچر کیا چیز ہے؟ اسٹرکچر میں ہم ملٹیپل ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، ملٹیپل ڈیٹا، نیم بھی سیم ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں اس کا ڈیٹا ٹائپ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ملٹیپل ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں۔ ملٹیپل ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا ہم اسٹرکچر میں سٹور کرتے ہیں۔ تو ارے اور اسٹرکچر میں یہ ایک فرق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر کا سینٹیکس کیا ہے۔ سینٹیکس اسٹرکچر کا کیا ہے؟ تو پہلے جب ہم ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں اسٹرکٹ، ٹھیک ہے؟ اور پر ایگزامپل ہم ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، جس میں اس کے گریڈ ہو گئے اور اس کی باقی چیزیں ہوگی، اور اس اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ اب ہم نے وہ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کیا، یہ اسٹرکچر ڈکلیئر کیا۔ اب اگر ہمارے پاس پر ایگزامپل انٹ، اس کی ہم مارکس، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بہت سارے ریلیٹڈ ٹو دیٹ اسٹوڈنٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے، اور مختلف ڈیٹا ٹائپ کا ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم جاتے ہیں ڈیفائننگ اسٹرکچر ویریبل، ٹھیک ہے؟ ڈیفائننگ اسٹرکچر ویریبل، تو ڈیفائننگ اسٹرکٹ ویریبل، ٹھیک ہے؟ اس کی ویریبل ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پر ایگزامپل ہم نے اسٹرکٹ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ اب ہم مختلف ویریبل لیتے ہیں، پر ایگزامپل اس اسٹوڈنٹ کا اور رول نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اسٹوڈنٹ کے کتنے مارکس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم ڈیفائننگ اسٹرکچر ویریبل فلوٹ، اس کی ایوریج پرسنٹیج ہوگی یا جو بھی ہو گیا وہ کیا ہے، اور یہ گریڈ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ڈیفائننگ اسٹرکچر ویریبل۔ اب ہم جو ہے پر ایگزامپل اسٹرکچر ویریبل ہم نے ڈیفائن کی، اب ہم اس ویریبل کو ایکسس کس طرح کریں گے؟ ایکسیسنگ، اور اس ویریبل جو اسٹرکچر کے اندر ہے اس کو ہم ممبر بھی کہتے ہیں، ایکسیسنگ ممبر آف اسٹرکچر ویریبل، ٹھیک ہے؟
یہ ہو گیا ٹاپک. اب ہم اسے ایکسیس کس طرح کریں گے. لیٹ سپوز ٹیک ان این ایگزامپل. لیٹس رائٹ اے ہول ایگزامپل. For example, hash include IOStream. ٹھیک ہے. Let's define struct student. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کے مختلف ڈیٹا انٹیجر رول نمبر انٹیجر مارکس. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انٹیجر 2 بائٹس کا اسپیس گھیرتا ہے. ہمارے پاس فلوٹ 4 بائٹس کا اسپیس گھیرتا ہے اور کریکٹر ہمارے پاس 1 بائٹ کا اسپیس گھیرتا ہے. تو ہم نے مختلف ویریبل ڈیفائن کی. ٹھیک ہے. اسٹرکٹ ویریبل میں اب مین باڈی اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وائڈ ٹھیک ہے. اب جو ہم نے اسٹوڈنٹ اسٹرکچر ڈیفائن کیا تھا جس کا آئیڈینٹیفائر اسٹوڈنٹ تھا. اب ہم اس اسٹوڈنٹ کے لیے ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں. لیٹس ڈکلیئر اے ویریبل. تو وہ ہم نے پر ایگزامپل عثمان لکھ لیا. ٹھیک ہے. تو یہ عثمان ہمارے پاس ویریبل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ہم پر ایگزامپل ڈیٹا ایکسیس کس طرح کریں گے اسٹرکچر کا. تو پر ایگزامپل ہم ڈسپلے کرتے ہیں سی آؤٹ انٹر رول نمبر. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک تو ڈیٹا ہم اس طرح انٹر کریں گے. عثمان ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے استعمال کیا کرنا ہے ڈاٹ RNO. تو اسی طریقہ سے جو بھی ڈیٹا آئے گا وہ عثمان کی تھرو ہم نے ایکسس کر دیا. کون سا ویریبل RNO رول نمبر کا ویریبل ہم نے ایکسس کر دیا. اب اس میں ڈیٹا جائے گا. لیٹ سپوز ہم مارکس انٹر مارکس. ٹھیک ہے. اب اس کے مارکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ڈیفائن کیا ہوا تھا عثمان ڈاٹ مارکس کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا تھا مارکس. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو اسٹرکچر ویریبل جو اسٹرکچر ہم نے ڈیفائن کیا تھا وہ ہم عثمان کے تھرو اس کی ویریبل ایکسس کرتے ہیں. لیکن ضروری اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈاٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے پاس ہو گیا اسٹرکچر. اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جو بک نام سے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کچھ چیزیں انٹیجر ID انٹیجر پیجز فلوٹ پرائس. ٹھیک ہے. اب ہم باڈی اسٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم کیا کرتے ہیں 2 اسٹرکچر ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 اسٹرکچر ویریبل B1
اور B2. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دو مختلف بکس کا ڈیٹا لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم سی آؤٹ میں کہتے ہیں کہ انٹر آئی ڈی، ٹھیک ہے، پیجز، ٹھیک ہے، اور پرائس. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہم نے سی آؤٹ پر اسکرین پر شو کر دی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ B1 جو ہمارے پاس ہے ڈاٹ آئی ڈی، ٹھیک ہے، اب ہم B1 ڈاٹ پیجز، ٹھیک ہے، B1 ڈاٹ پرائس، ٹھیک ہے، یہ ہم نے B1 میں یہ ساری چیزیں سٹور کر دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، B1 میں یہ سب کچھ ہم نے سٹور کر دیا ہے. اب ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس دوسرا بھی ایک بک ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی انٹر آئی ڈی، پیجز اور پرائس، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کیا لیے، اب وہ ہم نے B2 میں آئی ڈی، ٹھیک ہے، B2 میں ہم نے پیجز اور B2 میں ہم نے پرائس، ٹھیک ہے، سٹور کر دیے. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا، اب ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں. ایف B1 ڈاٹ پرائس، ٹھیک ہے، گریٹر دین B2 ڈاٹ پرائس. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا، اگر ہم نے پہلے والے بک کا پرائس اگر دوسرے والے بک کی پرائس سے زیادہ ہو تو کیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں کیا کریں، اس کیس میں سی آؤٹ کیا کر دیں، جو ہمارے پاس B1 بک ہے اس کی آئی ڈی شو کریں، اس کی پیجز شو کریں، ٹھیک ہے، سی آؤٹ B1 کے پرائس شو کرے. ٹھیک ہے، اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہ ہو تو اس کیس میں کیا کریں، جو ہمارے پاس جو ڈیٹا B2 ویریبل میں سٹور کیا ہوا تھا آئی ڈی، ٹھیک ہے، سی آؤٹ B2 پیجز، سی آؤٹ B2 پرائس، وہ ڈسپلے کر دیں اور پروگرام اینڈ کر دیں. تو ٹھیک ہے، اس کیس میں ہم نے جو اسٹرکچر کے دو ویریبل ڈیفائن کیے. ٹھیک ہے، تو اسٹرکچر اس وجہ سے فار ایگزامپل اگر ہم عام سادہ سا پروگرام لکھتے اور اس میں دو بک کا ڈیٹا لیتے تو اس کے لیے ضروری ہوتا کہ ہم ہر ایک بک کے لیے ہر ایک آئی ڈی کے لیے پرائس کے لیے باقاعدہ کوئی اور چیز ڈیفائن کرتے ہیں. آئی ڈی 1، آئی ڈی 2، آئی ڈی پیجز 1، پیجز 2، دو بکس ہے نا، تو میں نے سادہ دو ویریبل میں یہ سارا ڈیٹا ڈال دیا، ایک B1 ہو گیا اور ایک B2. تو اس کی پیجز، آئی ڈی، یہ سب کچھ ہم نے B1 میں ڈال دیا. تو اسی وجہ سے یہ پروگرام لکھنا آسان ہو جاتا ہے اور سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب کیا ہے، اب ہمارے پاس ہے assigning one structure variable to another. ایک اسٹرکچر ویریبل کو ہم دوسرے اسٹرکچر ویریبل میں کس طرح اسائن کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل لیٹس رائٹ اے پروگرام
فار ایگزامپل ہم نے ایک پروگرام، ٹھیک ہے، ایک پروگرام لکھ لیا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ایم، ٹھیک ہے، کریکٹر جی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈیفائن کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک ویریبل کو دوسرے ویریبل کو اسائن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے اسٹرکچر جو ڈیفائن کیا ہوا تھا اس کے 2 ویریبل ہم نے ڈیفائن کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پہلے میں ہم نے مارکس اور دوسرے میں گریڈ ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس کمپلیٹ دا پروگرام۔ اب ہم کرتے ہیں انٹر مارکس، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہمارے پاس اے ویریبل تھا اور یہ، ٹھیک ہے، یہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو اسٹرکچر کا ویریبل ہے اور اس میں ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، سی آؤٹ انٹر گریڈ، ٹھیک ہے، سی این۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہے اور ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو ویریبل بی ہے اس کو سارا کا سارا ڈیٹا اس کا اسائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو بی ویریبل تھا اس کو سارا کا سارا ویلیو ڈال دیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم وہ جو سارا ریکارڈ ہے مارکس کا، اب ہم وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ تو سارا کا سارا ریکارڈ the marks is a، for example the marks is a، marks جو ہم نے اے میں اسٹور کیا ہوا تھا وہ کیا ہے، تو سی آؤٹ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈسپلے کیا، اور سی آؤٹ the grade is، ٹھیک ہے، the grade is، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں، جو اے ویریبل میں ہمارے پاس جی تھا، گریڈ ہم نے ڈسپلے کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اب ہم دوسرا آؤٹ پٹ سی آؤٹ the data assigned to B is، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو بی کو ہم نے ڈیٹا اسائن کیا، اب ہم وہ ڈسپلے کریں گے، تو وہ ہم ڈائریکٹلی اس طرح ڈسپلے کریں گے، بی ڈاٹ ایم، ٹھیک ہے، سی آؤٹ بی ڈاٹ جی۔ تو جو ڈیٹا، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا آئے گا، فار ایگزامپل ہم نے جو ڈیٹا دیا ہوا تھا، ہم 786 اور اے گریڈ دیا ہوا تھا، اب ہم نے وہ ڈیٹا اے میں اسٹور کیا ہوا تھا، تو اب ہم فرسٹ جو ڈسپلے کر رہے تھے وہ ہمیں اسکرین پر یہ ڈیٹا دے گا، اور یہ ڈیٹا ہم نے بی کو اسائن کیا ہوا، اب ہم بی کی تھرو جو ڈیٹا ڈسپلے کر رہے ہیں وہ بھی اسکرین پر اس طرح ہی آئے گا۔ تو جس طرح ہم نے ڈیٹا اسٹور کیا ویریبل اے میں، اب ہم نے وہ ڈیٹا ویریبل بی کو اسائن کیا،
تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا اسی طرح ڈسپلے ہوگا.